تو فرمایا یا نار کونی، دیکھا کل لہو قانتون، چاہے وہ ذوی العقول سے ہے یا غیر ذوی العقول سے ہے، جب میرا حکم ہو جائے گا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، تیرا کام ہے جلانا، مگر میں کہہ رہا ہوں میں تیرا خالق ہوں، اپنے مزاج کو بدل، کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ آپ جانتے ہیں کہ آگ نے مزاج بدلا دیا، اور آپ کو میں بتاؤں کہ جب جناب ابراہیم کو چخا میں ڈالا گیا تو کفار مشرکین خوش تھے، دیکھ رہے تھے کہ جل رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح کا سما بن گیا کہ باہر سے وہ ساری آگ ہی تھی، آگ نظر آ رہی تھی سرخ، اور اندر گلزار بنا ہوا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ باہر سے آگ بھی بجھ گئی ہے تو وہ پھر اہتمام کرتے تھے، کیونکہ وہ جلانا چاہتے تھے۔ تے ایک گل میں دسا تساں اور اس تے کریو غور، جیڑا کرتا انہاں جناب ابراہیم کپڑے لا کے تے اگ میں سٹیا، تے جبرائیل علیہ السلام نے جنت جو جوڑا پیش کیتا جناب ابراہیم، او جڑی جنت جو جوڑا ملیا نا، او قمیص اولاد ابراہیم میں چلتی آئی، تبرکن رکھیا گیا اس قمیضہ، جناب اسحاق، پھر یعقوب اور پھر یوسف۔ او قمیص حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت خوب چھٹیا گیا تے سونے بہو ہے نا یوسف علیہ السلام، پر آتا ہور بھی ہے 11، لیکن یوسف ایک کیا، پیو ایک کیا، نسب ایک کیا، کار ایک کیا، لیکن مقدر اپنا مقدر اپنا۔ یوسف نو جو مقدر ملیا دوسرے پائیاں نو نہیں ملیا، تے پھر وہ جو قمیص تھی جناب اسحاق نے یعقوب کو دی، اور یعقوب علیہ السلام نے اس ڈر سے کہ اس کو نظر نہ لگ جائے ایک تعویذ بنا کے یعقوب علیہ السلام اس قمیضاں اپنے دادے حضرت ابراہیم وہ اجی چخا میں جبریل آندی ہے، او قمیض تعویذ بطور تعویذ جناب یوسف دے گلے چھپائی، اس قمیض دی برکت نال جس لئے کھوئے چھٹیا گیا تو جبریل نے چک لیا، تلے نہیں جاؤں۔ اور بڑے بڑے خطیب اور علماء بیٹھے، شاید میریاں گلاں انہاں دے علم وچ اضافے دا باعث بڑھن، کہ جس ویلے یعقوب علیہ السلام رو رو کے نابینا ہو گئے تے قرآن آکھیا نا بھئی اے قمیض کھڑو، یوسف علیہ السلام تے ایک قمیض تے 3 میلہ تو خوشبو آئی ہیں جی، ایک کہنے ساڑھے جے بشرن اندازہ لاؤ 3 میلہ تو خوشبو آ گئی، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اوے پترو پوترے بیٹھے یعقوب دے سارے، اوے کدے تسی اے نہ آکھو جے بڑھا سٹھے آ گیا ہے، جے تسی اے نہ آکھو جے بڑھا سٹھے آ گیا ہے، ماں یوسف نی خوشبو آ رہی ہے۔ سمجھ آئی؟ اے وہی قمیض ہے ابراہیم علیہ السلام والی۔ تو پھر جس ویلے قمیض آن کے چہرہ یعقوب تے والد دے چہرے مبارک تے پائی گئی وہ قمیض، اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دیتی۔ کیوں؟ کہ وہ قمیض یوسف بعد لوگ آنے جناب کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض دی برکت ٹھیک ہے، لیکن بہرحال باپ دا مقام اپنا تھی، تو وہ اصل جد
جناب ابراہیم علیہ السلام دی کمیز ہے کہ جڑی چہرے تے لگی تے بینائی آ گئی۔ اور میں ایک سوال کرنا، اتھے ماں پتہ ہے دیوبندی حضرات بھی ہو سن، شیعہ بھی ہو سن، اہل سنت بھی، بریلوی سارے بیٹھے ہیں۔ میں ان مسلکوں سے اونچا ہو کر بول رہا ہوں، میں کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا۔ جو عقل آتی ہے، جو سمجھ آتی ہے بات، وہ عقل میں آئے گی، اور جو عقل میں آتی ہے بات وہی ہوتی ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں بات، اللہ قمیض تو بغیر بینائی یعقوب علیہ السلام کو کیا نہیں دے سکتا ہے؟ اے تسا جے بینائی سارے دیتی، تسا نے منہ تے کوئی قمیضہ ماریاں گیا؟ اے جڑے بچے پہ جملیں سارے، انہاں تے قمیضہ تے نہیں پھیریاں گیا، یا دم تے نہیں پائے گئے، نہ بزرگاں یا پیراں کو دم تے نہیں پائے۔ اللہ تعالیٰ جڑی تخلیق بھیج رہے، وہ میں آکھے نا کہ نمائش گاہ میں لایا گیا ہوں، اللہ پورا مکمل کر کے انسان بھیجتا ہے۔ لیکن وہ دے کے دیئے، پھر نبی کے لیے اگر متبرک چیز اس کو آنکھ دوبارہ دلا سکتی ہے، اگرچہ نبی ہے، نبی عظیم شخصیت، ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رکھنے والا، وہی اس پر آتی ہے، گل بات کرنے والا، نکی نکی عرض کرنے والا تھے، سوال کرنے والا تھے، جواب پانے والا۔ قمیض تو بغیر بھی مل سکتا ہے، نور مل سکتا ہے، لیکن نہیں۔ کی وجہ قمیض دی؟ قمیض دے لگڑے نال بینائی آ گئی۔ ایک خود دلالت النص وچ ثابت نہیں ہو رہا اے مسئلہ کہ جڑی چیز وڈے اور متبرک حضرات نال مس ہو ونجے، کسی پاکیزہ ذات نال جڑی چیز مس ہو ونجے، چھو ونجے انہوں نے جسمہ، اس سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ جس طرح جناب یعقوب علیہ السلام کی طرف اس قمیض کو بھیجا گیا، ان کے چہرے سے لگی تو ان کے دادا تھے جناب ابراہیم، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بصارت عطا فرما دی۔ تو مطلب ہے کہ اس کا بھی ایک درجہ ہے، یہ قرآن کی اس قمیض سے سمجھ آتی ہے، ورنہ قمیض کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی آنکھ مل جاتی، نور لوٹ آتا، سمجھ آئی نا؟ تو یہ وہ قمیض تھی۔ اس کا مقام قمیض کا کیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے پہنی تھی تو وہ ان کی نسل میں منتقل ہوتی آئی، اس کی برکت۔